یہ مسائل ہے زکوٰۃ کے متعلق کہ ایک مسلمان جب مالدار ہو تو وہ اپنے مخصوص قسم کے مال پر شریعت کی جانب سے جو متعین حصہ سال بہ سال عبادت کی نیت سے اس کے مستحق لوگوں کو دینا اور اسے مالک بنانا فرض کیا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں کہ ایک مالدار شخص پر اپنے مخصوص مال میں، ہر مال پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر متعین حصہ شریعت نے اس کا حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ سال بہ سال یعنی سال میں ایک بار عبادت کی نیت سے مستحق لوگوں تک اس کو دینا اور پھر وہ اس کے مالک بن جائے تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور یہ صاحب حیثیت آدمی پر فرض ہے۔ ارکان اسلام میں زبان سے اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی، اور پھر دوسرا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ نماز ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر روزہ ہے، اور پھر حج ہے۔ یہ ارکان اسلام ہے جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی، پوری اسلام کی عمارت کھڑی۔ تو اسی میں جہاں اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز بتایا ہے، اس نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں 10 جگہ زکوٰۃ کی بھی تاکید ہے۔ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ، 10 جگہوں پر اس کا اہتمام کرایا گیا کہ یہ اہتمام سے ادا کرو۔ تو زکوٰۃ ہر مال پہ فرض نہیں ہوتی، سونے پہ فرض ہوتی ہے، چاہے وہ بیچنے کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ پہن رکھا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ گھر میں رکھا ہوا ہے، چاہے بیٹی کی جہیز کے لیے رکھا ہے۔ سونا جس حال میں بھی ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے، چاہے وہ ٹکیوں کی شکل میں ہے، سونا جس حال میں بھی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری چیز چاندی ہے، وہ بھی جس حال میں، چاہے اس کے سکے بنی ہوئی ہیں، چاہے اس کی کرنسی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے، چاہے وہ مال بیچنے کے لیے ہے، چاہے وہ رکھے ہوئے ہیں، جس حال میں بھی چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نقدی ہے، روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ، جو بھی کرنسی ہے وہ نقدی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھی چیز وہ ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے لی اور بیچنے کے لیے رکھی ہوئی، چاہے وہ گاڑی آپ نے لی، چاہے آپ نے دکان کا سامان لیا، چاہے آپ نے زمین لی، چاہے آپ نے اس پہ مکان بنایا، بیچنے کے لیے لی تھی نا وہ زمین، اور بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ بیچنے کے لیے آپ نے نہیں لی بلکہ آپ کو وراثت میں ملی، پھر آپ نے بیچنے کے لیے رکھ دی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، وہ تو آپ کو وراثت میں ملی ہے، بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، بکی نہیں ہے۔ تو جب تک نہیں بکی، بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے لی اس لیے نہیں لی بلکہ آپ کو تحفے میں ملی ہے، آپ کو وراثت میں ملی ہے، آپ کو کسی نے ہدیہ کیا ہے، آپ کے ابا نے آپ کو دیا ہے، نانا نے آپ کے حوالے کیا ہے، تو بیچنے کے لیے نیت سے لی اور بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی۔ اب اس میں تجارت کا جتنا سامان ہوتا ہے وہ بھی اس میں آ گیا۔ فیکٹری، کارخانے میں آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو لی ہوتی ہیں لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں لی ہوتی، مثلا فیکٹری کی زمین تو آپ نے کاروبار کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، بیچنے کی نیت سے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔
فیکٹری کی مشینیں ظاہر ہے وہ آپ نے بیچنے کے لیے سے تو نہیں رکھی ہوئی. ہاں اس میں جو مٹیریل ہے، کپڑا ہے، روئی ہے، کاغذ ہے، پلاسٹک ہے، خام مال کی شکل میں ہے، بناوٹ کی اس کی شکل بن گئی ہے، اس کی مالیت ہوگی کیونکہ وہ آپ نے بیچنے کے لیے سے لیا ہے اور بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پر مارکیٹ ریٹ لگے گا. ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، موتی ہیں، ویسے اگر آپ نے رکھا ہے ہیرا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بیچنے کے لیے سے رکھا ہوا، بیچنے کے لیے لیا ہے، اس پہ زکوٰۃ. اب یہ تجارت کا سامان، سونا آپ نے پہنا ہے زکوٰۃ ہے، ہیرا پہنا ہے زکوٰۃ نہیں، موتی پہنا ہے زکوٰۃ نہیں. سونا آپ کی اہلیہ نے، بیٹی نے پہنا ہوا ہے زکوٰۃ ہے، وہ جس حال میں بھی ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہے. ہیرا پہنا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. تو سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا سامان، تجارت کا سامان آپ نے ایک جگہ لی، نیت تھی کہ اس کو بیچ دیں گے، پھر خیال آیا بیچیں گے نہیں، اس کو بیٹی کو دے دیں گے یا اس کو بیٹے کو دے دیں گے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. آپ نے 3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، گھر کے استعمال کے لیے رکھی ہوئی، زکوٰۃ نہیں. آپ نے 5 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، استعمال، زکوٰۃ نہیں. تو سونا، چاندی، سونا جس لیے بھی ہو، زکوٰۃ جس لیے بھی رکھا ہو، نقدی جیسے بھی ہو. تجارت کا سامان وہ ہوتا ہے جو بیچنے کے لیے لیا، بیچنے کے لیے رکھا ہوا. بیچنے کے لیے لیا نہیں، مل گیا، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. بیچنے کے لیے لیا لیکن بیچنے کے لیے رکھا نہیں، سوچ لیا یار یہ اپنے پاس رکھے لیں گے یا کچھ بنا لیں گے، یار یا کچھ بنا لیں گے، بیٹیوں کو دے دیں گے، فلاں کو دے دیں گے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور یہ سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے جس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کی تاریخ مقرر نہیں کرتے. یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اور بھائی اگر زکوٰۃ کی آپ تاریخ مقرر نہیں کریں گے تو زکوٰۃ میں گڑبڑ ہو جائے گی، زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہو. اور تاریخ بھی اسلامی مقرر کرنی چاہیے، کیونکہ انگریزی میں دنوں میں سال کے لحاظ سے فرق آتا رہتا ہے. اسلامی تاریخ مقرر کریں اور ہر سال اس تاریخ پہ اپنی تمام مالیات کا حساب مکمل کر لیا کریں. مثلا 1 شعبان ہے، آپ نے 10 دن پہلے سے اپنی تمام مالیات کا حساب کرنا شروع کر دیا، اور 1 شعبان کو آپ کی مالیت کا حساب ہو گیا کہ آپ کی کل مالیت اتنی ہے اور اتنی زکوٰۃ بنتی ہے. بس یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا اور آپ نے زکوٰۃ پہلے دے دی، زکوٰۃ کا حساب پہلے کریں، تو 2-3 دن کے اندر جو رقم آئی اس میں بھی تو زکوٰۃ فرض تھی، وہ کیوں نہیں کی؟ ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں. اگر ایک آدمی مالدار ہے اور 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اس کے اندر اور مال بھی شامل ہو گیا تو اس کو بھی دیگر مال کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ دیں گے. اگر اس زکوٰۃ کی تاریخ سے 1 دن پہلے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی اور اس میں لاکھوں روپے لگا دیے اور اس کو 1-2-3 مکان بھی دے دیے تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ سے نکل گئی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. اس لیے کہ اگر ہر مال پہ زکوٰۃ پہ سال لگانا لگ گیا تو پھر تو کام ہو جائے گا، پھر کیسے حساب کرے گا آدمی. تو شریعت نے آسانی کی ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کرو اور اس زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے جتنا مال شامل ہو گیا، جس دن زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس کو سب کو شامل کر کے ٹوٹل کر لو، اور اس زکوٰۃ کی تاریخ سے بھی جتنے پہلے خرچ ہو گیا سو خرچ ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں. چاہے 1 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، 5 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، 20 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب آپ تاریخ مقرر نہیں کریں گے تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ زکوٰۃ ممکن نہیں ادا کرنا صحیح طریقے سے. تو
تو یہ بہت بنیاد، اور اب تک اگر تاریخ مقرر نہیں کی تو آئندہ مقرر کر لینا چاہیے کہ اس تاریخ کو میں اپنی تمام مالیات کا حساب ہر سال کروں گا. پھر بے شک اس کو 1 مہینے کے اندر آہستہ آہستہ اپنی ساری زکوٰۃ دے دے، 2 مہینے کے اندر دے دے، بلکہ اس سے بھی اچھی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے پورے 12 مہینے. جو بڑی زکوٰۃ ہوتی ہے نا پورے سال، اور جب 1 شعبان آئے گا تو آدمی حساب کر سکتا ہے کہ میری زکوٰۃ بنتی تھی 1 کروڑ روپے اور الحمدللہ میرے تو 90 لاکھ ادا ہو گئے، وہ میں دے بھی دیے. اب پیچھے رہ گئے 10 لاکھ، وہ جلدی سے 10-15 دنوں کے اندر وہ بھی نمٹا دے. مرنے کا پتہ کوئی نہیں، میرے ذمے کیوں فرض باقی رہے بھائی، اور میں اپنے اوپر یہ وبال کیوں لے کے چلا جاؤں دنیا کے اندر سے. اللہ نے مال دیا تو فرض ہے، اس کا حق ہے. تو بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے سے پورا سال زکوٰۃ دیتا رہے، نہ یہ کہ سال پورا ہو گیا اور اب زکوٰۃ دینا شروع کر دی اور پورا سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ اب 20+ پڑی ہوئی. یہ درست نہیں ہے. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو جتنا جلدی ہو سکے اسے نکال دے. تو اگر آہستہ آہستہ نکالنا چاہتا ہے، بڑی زکوٰۃ ہے، تو اس کی پھر بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے کے لحاظ سے، ہر 15 دن کے لحاظ سے پہلے سے نکالنا شروع کر دے، اور جب وہ تاریخ آ جائے اور اپنی کل مالیات کا حساب کر لیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے اور الحمدللہ میں نے تو 1 کروڑ دے دی، اور بنتی تھی 98 لاکھ، میں نے تو زیادہ دے دی. ارے میاں زیادہ دے دی تو صدقہ ہو گیا، اور اگر آپ صدقہ نہیں دینا چاہتے تو اس کو اگلے سال سے آپ مینیج بھی کر سکتے ہیں. اگلے سال سے بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ اگلے سال آپ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کم دیجیے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ اب درست نہیں ہوتا کہ بس اوقات 1 سال اور گزر جاتا ہے اور پچھلے سال کی زکوٰۃ بھی اب تک پڑی ہوئی ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس مال میں زکوٰۃ کی رقم مل جائے وہ ہلاک ہو جائے گا. وہ ہلاک کا یہ کہ ضائع ہو جائے گا یا برکت ختم ہو جائے گی. اب وہ دونوں صورتیں ہیں کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور زکوٰۃ لے رہا ہے، تو اس کے مال میں زکوٰۃ کی رقم مل گئی نا، اس کا اپنا حلال مال بھی خطرے میں چلا گیا، وہ بھی ضائع کر دیا اس نے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ بنی اور اس نے پوری ادا نہیں کی، اور ظاہر ہے جب تک وہ مال زکوٰۃ کا رہا ہے اس کا مال خطرے سے دوچار رہے گا، خطرہ ہے، نقصان ہو جائے گا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، بہت ہی بنیادی چیزیں، اور یہ فریضہ ہے. فریضہ دیکھو میاں، سارا لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کر دو، ہاں خیرات کر دو، یہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ کا بدلہ نہیں ہو سکتا. فرض ہے. ایک آدمی بہت نفل پڑھا، رات بھر نفل پڑھتا رہے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو اس کی بزرگی کسی کام کی نہیں ہے، اس کی یہ بزرگی کسی کام کی نہیں ہے. پہلے فرض ہے، ہاں فرض کے بعد سبحان اللہ کوئی آدمی رات بھر نفل پڑھتا ہے بہت مبارک، کوئی آدمی فریضہ زکوٰۃ کے بعد صدقہ خیرات کی کثرت کرتا ہے، کرنی چاہیے، بہت مبارک. لیکن زکوٰۃ کا حساب ہی نہ کرے، زکوٰۃ پوری ہی نہ ادا کرے اور یہ خیال کرے کہ میں تو صدقہ خیرات کرتا رہتا ہوں نا میاں، یہ نہیں. زکوٰۃ کا فریضہ ضروری ہے، وہ فرض ہے. نفلی صدقہ خیرات فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. ہاں اس کی کمی پیشی پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پورا ادا کرے. جیسے ہم فرض نماز تو پڑھے نا، پھر نفل پڑھتے ہیں، جو تھوڑا بہت بے خیالی سے نماز پڑھ لی، بے دھیانی سے نماز پڑھ لی، خشوع کے بغیر نماز پڑھ لی، اس کمی کو ہماری نفلی عبادت پوری کر دیں گے، نفلی عبادت سے وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں زکوٰۃ کا معاملے میں کہ وہ کن مالوں پر وہ فرض ہوتا ہے اور سال میں 1 بار ہوتا ہے، اور اس سال کی تاریخ بھائی مقرر کرنا اپنی ڈائری میں آدمی لکھ لے تاکہ ہر سال اس تاریخ تک اپنی مالیات کا حساب